کے لیے تیار ہے، جو آج سوچ کے ہاں کلام سننا ہے۔ خدا کلام کہتا ہے خدا کی شریعت کامل ہے اور یہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خدا کا کلام جب آتا ہے تو یہ مردہ مردہ جو بیماری کے اندر ہے، جسم جو مشکل کے اندر ہے، جب کلام آتا ہے تو یہ جان کو بحال کرتا ہے۔ اور لکھا ہے خدا کی شہادتیں، خدا کی باتیں جو کلام کے اندر لکھی گئی ہیں، یہ ذہنوں کو دانش بخشتی ہے، عقل بخشتی ہے۔ پہلی بات، کلام جب آتا ہے تو یہ بحالی لے کر آتا ہے، جو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو اپنی کانوں کو، اپنے دل کو یسوع مسیح کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے جب یہ شریعت کی باتیں، یہ شریعت کے آئین، یہ کلام کی باتیں جب آتی ہیں، پہلا کام کرتی ہیں، جان کو بحال کر دیتی ہیں۔ جب اس کے اندر سے ہم شہادتوں کو سنتے ہیں، خدا کے معجزات کو سنتے ہیں، یہ ہمارے دماغ کو فہم دیتی ہے۔ اور تیسری بات، خدا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب اس کے آئین کو ہم سنتے ہیں تو یہ ہماری دل کو خوشی، شادمانی، دل کے اندر چھپی خوشیوں کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ جتنے لوگ تیاری سے آتے ہیں، جب کلام نازل ہوتا ہے، کلام کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے یہ زندگیوں کو بحال کر دیتا ہے۔ پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے یہ اندھوں کو آنکھیں ان کی روشن کر دیتا ہے، جن کے پاس عقل نہیں، فہم نہیں، وہ ان کو فہم عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ سونے سے، بلکہ کندن سونے سے، اس سونے سے جو بھٹی کے اندر تایا گیا ہو اور 7 بار صاف کیا گیا ہو، اس سے بھی زیادہ یہ قیمتی ہے۔ اور پھر کلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو کلام جو ہے اس شہد سے، جو شہد کے اندر سے ٹپکتا ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے جو اس کلام کو سنتا ہے اس کو بڑا اجر ملے گا۔ اس کا مطلب ہے جو تیاری کے ساتھ آتے ہیں، کتنے لوگ بائبل لے کر آئے ہیں؟ کتنے لوگ لے کر آئے ہیں؟ اپنی بائبل دکھائیے گا۔ کتنے لوگ بائبل پڑھ سکتے ہیں لیکن بائبل لے کر نہیں آئے ہیں؟ بائبل لے کر نہیں آئے ہیں۔ کلام کہتا ہے جو شریعت کے اس آئین کو، اس کی شہادتوں کو، اس کے معجزات کو لائق طور پر قبول کر لیتا ہے، پہلی کلام یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسموں کو بحال کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی سی بیماری کیوں نہ ہو، کیونکہ کلام نازل ہوتا ہے تو شفا آتی ہے۔ وہ مردہ ہڈیوں پر گرتا ہے، ہڈیاں ہریالی کی طرف ہو جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سننے کے لیے تیار کتنے ہیں، فرق یہ ہے آنکھوں کی بحالی کے لیے، روشن کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ فرق اتنا ہے اتنے لوگ اسے شہد سے زیادہ میٹھا اور قیمتی سمجھ کر آج یہ پانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے تو یہ سایہ کا یہ حکم ہمیشہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا ان لوگوں کو بتاؤ تیری زندگی کیا ہے؟ پانی کے بلبلے کی مانند ہے، گھاس کی مانند ہے۔ تیری شان و شوکت اتنے بڑے بڑے گھر کیا ہے؟ تیری رونق کیا ہے؟ پھول کی مانند ہے، آج ہے کل جو ہے وہ برج۔ خدا کا کلام محبت تک آئیے اس محبت کا اظہار کیجئے، کتنی زیادہ آپ ہماری چٹان اور فدیہ دینے والا ہے۔ خداوند تیرے فدیے کے ثواب سے آج خداوند تیری کلیسیا کثرت سے برکت پائے اور زندگی پا کر ہریالی میں آ کر خداوند تیرے کلام کے وسیلے سے زندگی پائے اور خداوند تیرے نام سے خداوند تیری میراث کے وارث بن جائیں۔ مانگ لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے۔ آج ہم خدا کا، آج ہمارا جو چرچ تھا وہ بے شک اس لیے ہم نے رکھا تھا میں اور میرا گھرانہ، اسی سبب سے آج ہمارا یہ کلام ہوگا۔ یشوع کی کتاب نکالیے میرے ساتھ، اس کا 24واں باب۔ یشوع کی کتاب، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور نکالیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بے شک آپ کو خدا نے 2 کان دیے ہیں، سنیں گے کہ شریعت کے اس کلام کو سننے والا بھی بڑا اجر پائے گا۔ آپ سنیں گے، اسی سبب سے ہریالی، اسی سبب سے روشنی، اسی سبب سے شادمانی، اسی سبب سے بیماریاں آپ کی زندگی سے آئیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ سنتے یا نہیں سنتے ہیں۔ آئیے سنیے گا، لکھا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر، یشوع کی کتاب ہے، اس کا 24واں باب ہے، اس کی 15ویں آیت ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا،
یشوع اس کا پرانے عہد نامے کے اندر اس کا 24واں باب اور اس کے جو ہے 15ویں آیت، بائبل مقدس کے اندر یوں لکھا ہے، میرے بھائی بھی سنیں جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، لکھا ہے اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے، سنیے سنیے سنیے، جس طرح اس بہن کو میں نے فون کیا، اس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں لائٹ جاتی ہے، میں کہا تو دبئی رہنی ہے، تیرا تو نہیں پتا نا، ہمیں سب کو پتا ہے کہ لائٹ جاتی ہے، اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا آپ کو یہ پرستش اچھی لگتی ہے یا بری۔ اگر اچھی لگتی ہے تو آپ کو تیاری کی ہوگی۔ اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے اور چن لو، اور خواہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خدا کا کلام کے اندر میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی خوبصورت بات میں نے یہاں پر رکھی ہے۔ یشوع جب اپنے آخری ایام کے اندر ہے، جب الوداعی وہ بات کر رہا ہے، یعنی جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے خدا کی خدمت کو حکموں کو مانا، آخری ایام کے اندر آیا، اس نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ اب تم آزاد ہو، اب تم آزاد ہو۔ اگر تمہیں خدا کی پرستش جس نے تمہارے لیے بڑے بڑے کام کیے، جس نے تم کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی کہ تمہیں مصر کی غلامی سے نکال لایا، تمہاری زندگی کے اندر عجیب و غریب کام کیے، اگر تمہیں اس کی پرستش بری لگتی ہے تو تم آزاد ہو، جاؤ جس دیوتا کو چاہتے ہو، جس معبود کو چاہتے ہو، جا کر چن لو۔ اگر تم انہی دیوتوں کے پاس جانا چاہتے ہو جو تمہارے ماں باپ جیسے عبادت کرتے تھے، تو تم آج سے آزاد ہو، تم جا کر اسی طرح اسی اموریوں کے دیوتا کی، اسی طرح جو ہے مصر کے دیوتاؤں کی پوجا کرنا چاہتے ہو، تم آزاد ہو۔ لیکن وہاں ایک بڑی خوبصورت وہ بات کہتا ہے میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ تمہارے گھرانے کا ذمہ دار ہوں۔ وہ بات کرتا ہے جو آج سیکھنے والی بات ہے، وہ کہتا ہے رہی بات میری اور میرے گھرانے کی، وہ سربراہ گھر کا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گھرانے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے تمہیں خدا کے معجزات بھی دکھائے، میں نے تمہارے ساتھ تم نے خدا کی بادشاہت کو دیکھا، تو نے ان کے بڑے بڑے عجیب کاموں کو دیکھا۔ اگر اب بھی تمہارے اندر وہ محبت وہ بزرگی نہیں عزت پاتی ہے تو آج سے تم آزاد ہو، جاؤ اسی پرستش چن لو، چاہو تو اسی پروتے کو چن لو، چاہے تو اسی بت پرستی کو چن کر جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے اس طرف چلے جاؤ، لیکن جہاں تک میری بات ہے، یشوع کہتا ہے میں اور میرا گھرانہ، یعنی وہ کہتا ہے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہے، پاسٹر گلشیر اس کا گھرانہ، ڈاکٹر صاحب اس کا گھرانہ، جانی صاحب اس کا گھرانہ، اس طرح میرے بھائیوں کا اور اس کا گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہو رہی شوکت صاحب گھرانہ کیا کر رہا ہے، پاسٹر گلشیر کا گھرانہ کیا بات کر رہا ہے، کہتا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کلام سکھاتا آپ بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ میں اور میرا گھرانہ۔ اور آج یہی ہمارا جو ہے وہ ٹاپک بھی ہے، یاد رکھیے آج ہم بات کریں گے میں اور میرا گھرانہ۔ خدا کلام میں سکھاتا ہے، سکھانے سے بات سے پہلے میں کچھ تجربات آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں پر اس سے بات کی کہ کیا اس پر یہ چیزیں مجھے کسی نے میسج کیا جو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنایا، یہاں کوائر کے بہت سے لوگوں کو میں نے سنایا، بہت سے خادموں کو سنایا، اور انہوں نے کہا، میں نے کہا کیا اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے؟ لوگوں نے کہا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کسی نے مجھے کہا کہ جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو روند کر چلی جاتی ہیں، کیا ان پر بات کرنی چاہیے کلیسیا کے اندر؟ اور مجھے لوگوں نے کہا نا نا نا، خادموں نے کہا نا نا ایسی بات نہ کرنا، کلیسیا بھاگ جائے گی، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کس پہ بات کروں؟ ایمان پہ بات کر لو، معجزے سنا دو، کہانیاں سنا دو، لوگ خوش رہیں گے۔ تو میں نے کہا تربیت کون کرے گا؟ کہتا نا یسوع نہیں کر سکیا، خدا نے تو اسی ضرور کرنی ہے، چھوڑو پڑا، اس پر بات نہیں کرنی ہے۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ چیخیں گے، لوگ چلائیں گے۔ تو میں نے کہا اگر بھیڑوں کو خارش پڑ گئی ہے، اگر بھیڑ کی
टांग टूट गई है तो कौन प्लस्तर लगाएगा, कौन तेल लगाएगा, कौन उसके बाल बड़े बड़े हो गए हैं, वो बेसुरी हो गई है, कौन उनके बालों को तराशेगा। और मैंने बहुत से खातमों को इसके ऊपर मैसेज किया, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, इसने कहा नहीं चर्च खाली हो गया, चर्च भाग जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसी सख्त बातें चर्च में नहीं करनी है। लेकिन मैं इस बात को आपकी जिंदगी में रखना चाहता हूं, अगर माली अच्छा ना हो तो बाग उजड़ जाता है, चरवाहा अच्छा ना हो तो भेड़ें बरगंदा हो जाती हैं। हमें बात करनी है इसके ऊपर। मैं आपको मैसेज भी वो सुनाना चाहता था, लेकिन मेरी बेगम ने कहा मत सुनाओ, लोग तैयार नहीं है सुनने के लिए सख्त चीजें, तैयार नहीं है लोग सुनेंगे तो कहेंगे क्या बेहुदा बातें हमें सुना रहे हो। लेकिन लोग दर्द रखते हैं यहाँ पर, लोग चाहते हैं कि रास्तबाज घराने बने। नकला में एक घर के अंदर गया, मेरे साथ 3 के लोग थे, जैसे हम इंटर हुए वहाँ छोटी छोटी बेटियां अपने दुपट्टे लेकर, छोटी अभी ने पता नहीं है, बहुत छोटी थी, लेकिन हमारे सामने वो बैठ गई। ये घराना कोई खबर दे रहा है आपको। लेकिन मैं एक घराने के और अंदर भी गया, क्योंकि हम जाते रहते हैं, वहाँ चेयर्स लगी हुई थी, खादम खड़े थे, बच्चे बैठे हुए थे, माँ बाप कह रहे उठो खादमों को बैठने दो, वो घराने से बच्चे वो चेयर्स नहीं खाली कर रहे। ये घराना भी कोई खबर दे रहा है, खबर दे रहा है आपको। याद रखिए मेरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ईंटों का घर बनाना भी बड़े मुश्किल है, सारी उम्र आप लगाते हैं, 2-2 नौकरियां करते हैं आप, और सारी उम्र लगाकर उस घर को बनाते हैं। घर तमीर होता है, आसमान से आवाज आती है आजा भाई उत्ते आजा। ना जमीन का घर नसीब होता है, ना आसमान पर घर नसीब होता है। सारा जोर जमीन पर लगा देते हैं, घर बन जाता है, ईंटें लग जाती हैं, टाइलें लग जाती हैं, खूबसूरत बाथरूम बन जाते हैं। जब रहने की बारी आती है, आसमान का खुदा कहता है आसमान पर आ जा, और आसमान पर तो घर बनाया ही नहीं था, ना जमीन पर मिला ना आसमान पर मिला। जितना जोर अगर जमीन पर घर बनाना मुश्किल है, तो रूहानी घर बनाना भी इतना ही मुश्किल है। अगर जमीन पर दिन रात काम करते हैं, तो रूहानी घर बनाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। याद रखिए, देखना पड़ेगा कितनी शुक्रगुजारी की ईंटें आपने लगाई, कितनी खादमों की इज्जत आपने की, कितनी ट्रांस। उसने कहा रूहानी घर बनाते जाओ, जहां रूहे खुदा आकर बसे, जहां ऐसे घर नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। रात दिन जिस तरह 2-2 नौकरियां करते हो, और 2-2 नौकरियां करके, चोरियां करके, चिकारियां करके, झूठ बोलकर घर तमीर करते हो, वो घर तमीर करते हो जिसके बारे में कहता है तेरे महल तेरे चुबारे औराने मल्लाने ने, तुझे ये नसीब भी नहीं होना, उसके लिए दिन रात काम करते हो। और जो घर आसमानी है, जो रूहानी है, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। कितने रूहानी घर बनाए। और खुदा कलाम मैं आपकी जिंदगी में इस बात रखना चाहता हूँ। याद रखिए, कलाम के अंदर किसी खातून ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उसने कहा रूहानी घर वो नहीं है जो बड़े गीत गाता है, बड़ी बाइबल पढ़ता है। उसने कहा ये रास्तबाज गाना हरगिज़ नहीं है जो बड़ी देगे बांटता है। उसने कहा रास्तबाज गाना वो है जिसके अंदर देखा जाए उसके बच्चे उस माँ बाप के कितने ताबेदार हैं। अगर माँ बाप के बच्चे ताबेदार नहीं हैं, वो चाहे चर्च के अंदर बड़ाई आते हैं, बड़ी चर्च के अंदर जो है वो गीत गाते हैं, हाथ उठा उठा के हालेलुया का नारे मारते हैं, तो मैं आपकी जिंदगी में इस बात रखना चाहता हूँ, चर्च के अंदर रहकर भी लोग आंखों की जिनाकारी करते हैं। चर्च के अंदर रहते भी चर्च की चोरी करते हैं, चर्च के अंदर रहते भी खातों के लिए जाल बुनते हैं। उसने कहा ये कोई पैमाना नहीं, आप कितना चर्च आते हैं। उसने कहा पैमाना रात पर गिराने का यह है कि घर के बच्चे अपने माँ बाप के कितने ताबेदार हैं। अगर आपके बच्चे आपके ताबेदार नहीं हैं, तो फिर आपने जमीनी घर तो अच्छा बनाया, लेकिन आप रूहानी घर अच्छा नहीं बना सके, क्योंकि आपने सारा जोर जमीनी घर के ऊपर लगा दिया। मेरा याद रखिए, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। उसने कहा कि कलाम के अंदर लिखा है, इफ्सियों 6 बाब उसके पहला 3
آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے اے فرزندو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، یہ واجب ہے اور یہ ایک ہی حکم ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ میں تیری عمر کو بھی دراز کروں گا اور تیرا بھلا بھی ہوگا. کہتا یہ چابی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دینا بھول جاتے ہیں، یہ سکھانا بھول جاتے ہیں کہ 10 حکموں کے اندر صرف ایک ہی حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، اور وہ یہی وعدہ ہے اولاد کے لیے کہ اپنے ماں باپ کی ہر ایک عمل میں، چاہے وہ شادی کا ہے، چاہے وہ پڑھائی کا ہے، چاہے وہ کھانے کا ہے، چاہے وہ پینے کا ہے، ہر ایک معاملے میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے. اور اس کے ساتھ چابی کیا ہے؟ یہ وہ چابی ہے جو برکت کو بھی کھولتی ہے، کامیابی کو بھی کھولتی ہے، سلامتی کو بھی کھولتی ہے، رہائی کو بھی کھولتی ہے، اور تیرے قدموں کو سرفرازی بھی دیتی ہے. اور کلام کے اندر ابھار کے اندر لکھا ہے جو اولاد، سنیے جو اولاد اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے کتی توڑ کر اسے مار دیا جائے. یاد رکھیے، میں آپ کی زندگی اندر دھیان رکھنا چاہتا ہوں، آپ یہ اپنی اولاد کو چابی دینا بھول جاتے ہیں جس سے سرفرازی آتی ہے. اور میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم گھرانے کی یہاں بات کریں نا تو آپ کے پاس کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں. یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں گھرانے میں ایسے، میں نے بہت گرام سنانے سے پہلے بہت گرانوں سے بات کی، ہر گھرانے کے اندر مجھے دکھ ہی دکھ نظر آیا. کوئی اپنی بیوی سے دکھی ہے تو کوئی اپنے شوہر سے دکھی ہے، کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی سے دکھی ہے تو کوئی اس بات سے دکھی ہے کہ اس کی اولاد اس کو روندتی ہوئی، اس کی خواہشوں کو روندتی ہوئی اسے زندہ لاش بنا کر اپنے جسم کی خواہش پر اپنی شادی کرنا چاہتا ہے. چاہے اس کا باپ لاش بن جائے، چاہے اس کی ماں لاش بن جائے، چاہے بہن بھائی معاشرے کے اندر نیچے کر لیں، لیکن میری دل کی خواہش پوری ہونی چاہیے. اور کلام کیا کہتا ہے؟ میں نے دیکھا خاندانوں کے اندر ماں اکیلی روٹی پکا رہی ہے، اسی گھر کے اندر بیٹا اور بیٹی رہتے ہیں، وہ لگا روٹی بنا رہے ہیں، ماں اکیلی ہے روٹی بنا رہی ہے. باپ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اندر بیٹا اور بیٹی رہتے ہیں، باپ اکیلا ہی بیٹھا اور روٹی پکا رہا ہے، مانگ کے روٹی لے رہا ہے تو دور پر جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے. کون سا شکر بھائی؟ کون سا شکر؟ کلام یہ سکھاتا ہے تو چابی دینا اپنے بیٹے کو بھول گیا. اگر سرفرازی ہے، اولاد سرفرازی ضرور ہے، لیکن یہ مت بھولیے امن اور سلامتی، دل کا سکون اس سے بڑی برکت ہے جو چابی آپ دینا بھول جاتے ہیں. اب ساری عمر 2 نوکریاں کر کے ایسے گھر بناتے ہیں جس کے اندر خدا کا روح ہرگز نہیں ہوتا ہے. جس گھر کے اندر خدا کا روح نہیں ہوتا، خدا 2 ہیں. بائبل میں کہتی 2 خدا ہیں، تم نے چننا ہے، آپ نے چننا ہے، آپ نے چننا ہے. اس نے کہا چن لو. 2 خدا ہیں، ایک دیوتاؤں کا خدا ہے، ایک تاریکی کا خدا ہے، ایک بت پرستی کا خدا ہے، ایک نور کا خدا ہے. اور میرے یاد رکھیے، جہاں پر نور کا خدا ہے وہاں پر برکت ہی برکت ہے، ہی سرفرازی ہے. اور جہاں پر یاد رکھیے دو طریقی کا خدا، بت پرستی کا خدا ہے، وہاں جوا ہے، وہاں نشہ ہے، وہاں تابع داری نہیں ہے، اور وہاں پر ہر طرح کی وہ نافرمانی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی لاشوں پر پاؤں رکھ کر باہر نکل جاتے ہیں. وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ میرے باپ کی، میری ماں کا کیا حال ہے. سنیے، یہاں ماں باپ بھی سنے، اولاد بھی سنے. یہاں پر خالی چرچ مت آئیے، کلام کو اپنے بچوں کے اندر بھریے، انہیں وہ چابی دیجئے کہ ہاں میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ وہ چابی ہے، تابع داری کی چابی ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے ہر ایک معاملے میں اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس کی فرما برداری کر. خدا کلام میں سکھاتا ہے. میرے ساتھ خدا نے ایک کلام میں ایک ڈیزائن بنایا ہے، گھر کا ایک ڈیزائن خدا نے دیا ہے. خدا نے آدم ہوا بنائی اور بچے رکھے اس کے اندر. اس نے کہا بڑھو پھولو اور کیا کرو، زمین کو مہر و مقوم کرو.
اس پر قبضہ کر لو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ برکت خدا نے آپ کو بھی دی ہے، لیکن جب گناہ ان کی زندگی کے اندر آیا، یہ برکت گناہ سے پہلے کی تھی، لیکن جب گناہ آیا تو برکت جاتی رہی۔ اس نے کہا تیرے سبب زمین لعنتی ہو گئی۔ خاندان کے اندر جب گناہ آتا ہے تو اب سب جانتے ہیں پھر کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے دکھ کو بھی دیکھا، اس نے موت کو بھی دیکھا۔ میرے ساتھ آپ کے ساتھ دیئے گا، میرے زندہ کلام کے اندر آپ کو بڑھانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ دیئے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں ابراہیم کے ساتھ۔ ابراہیم کو خدا نے چنا اور اس کو خدا نے برکت دی، لیکن ابراہیم نے اس ڈیزائن کو توڑا۔ ابراہیم کو خدا نے سارا دی، اس نے 3 شادیاں کر لی، لیکن خدا نے اس ڈیزائن کو پھر بحال کیا اور 2 کو خدا نے کہا اپنی زندگی سے نکال دے۔ اور پھر خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ اپنے رہنے میں آپ کی زندگی کے اندر اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں کیونکہ شاعر بانی بھی ہے، اور یہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ ذرا پاپا جی اپنا نا کلام کا دن بدل لیں، جس دن آپ کا کلام ہوتا ہے لائٹ توڑ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا خدا کی مرضی، اب کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر۔ کہتے دن بدل لو، اے ناری اندہ کلام ہوتا ہے نالی جڑی نا لائٹ چلی جاتی ہے۔ ابراہیم کے خدا کا کلام کے اندر سکھاتا ہے۔ آگے ہم یعقوب کو لے لیجیے۔ سنیے خدا ایک ڈیزائن بناتا ہے، جب ڈیزائن ٹوٹتا ہے تو پھر برکت نہیں آتی ہے۔ اور خدا کلام اگر ہم 28ویں باب میں جائیں، اس کی پہلی 2 آیت میں لکھا ہے، میرے ساتھ دی ہے۔ تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی تو کنیانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، اپنے مذہب سے باہر تو بیاہ نہ کرنا۔ اٹھ فدان کی راما کو اپنے نانا بیتویل کے گھر میں جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لانا۔ کتنے کو؟ آواز آئی میری؟ آ رہی کہ سو گئے؟ کیا کہا اس نے؟ ایک کو۔ اور یعقوب نے کیا کیا؟ وہ 2 کو بھی بیاہ لایا، ساتھ اس کی لونڈیوں کو بھی بیاہ لایا۔ اس نے ڈیزائن کو توڑ دیا۔ جب ڈیزائن ٹوٹا، اب سب جانتے ہیں راحل، خدا نے راحل کو نہیں دیا اسے، لیکن چونکہ اس کی محبت تھی اس نے لے لیا۔ راحل سے یوسف پیدا ہوا، اور جب بنیامین پیدا ہونے والا تھا وہاں سے نکلا۔ اور سنیے اور اس نے کیا کیا؟ راحل نے اپنے باپ کے بت چرا لیے۔ اس نے کہا چن لو، کس کو چننا ہے تم نے نا، چن لو۔ آج آپ سے بھی کہنا چن لو، بت پرستی کو چننا ہے چن لو، زندہ خدا کو چننا ہے، آپ آزاد ہیں، کوئی کسی نہیں روکا۔ اس نے ان بتوں کو چرا لیا، چن لیا، اور جب وہ نکلی اور اس کا باپ اس کے پیچھے آیا، وہ انہی بتوں پر بیٹھ گئی۔ سنیے، اور لکھا ہے جب اس کے باپ نے کہا تو نکلا، میرے بت کیوں چرا کے لایا؟ یعقوب نے کہا جس نے بت چرائے وہ جیتا نہ رہے۔ اور اس کی بیوی راحل انہی بتوں کے سبب سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ڈیزائن ٹوٹا، راحل اس کی زندگی سے نکل گئی، اسی بیابان میں دفنا دیا۔ اس کو وہ زمین بھی حاصل نہ ہوئی جو ابراہیم نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی تھی۔ اسے وہ پہلو بھی یاد نہ کہ یعقوب جب مرا اس نے کہا مجھے لیا کے پہلو میں دفنانا، اس نے مرنے کے بعد بھی وہ پہلو اس کو نصیب نہیں ہوا۔ ڈیزائن ٹوٹ گیا۔ خدا نے برکت جو دی وہ تو دینی تھی، خدا نے وعدہ کیا تھا۔ جب خدا آپ کے ڈیزائن خدا کا ٹوٹ جاتا ہے بنایا ہوا، آگے بڑھ لیجئے۔ آپ داؤد کو لے لیجئے، اس نے بھی ڈیزائن کو توڑا، جب اس نے بہت سی بیویوں کو کیا، اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے تلوار اس کے گھر سے جدا نہیں ہوئی، اس نے بھائیوں نے ہی بہنوں کی زندہ کھاری کی، اس کی زندگی، اس کا بیٹا اس کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہوا، اس کی زندگی سے جو ہے امن اور سلام کی جاتی رہی۔ خدا نے آپ کو ڈیزائن دیا ہے،
उस डिजाइन से जब आप बाहर निकलते हैं, अपना डिजाइन बना लेते हैं घर का, अपनी प्रस्तुत का अंदाज बना लेते हैं, अपनी मर्जी से खुदा को चुन लेते हैं, सच्चे खुदा को रिजेक्ट कर देते हैं। जब जब डिजाइन टूटता है, शमसून को ले लीजिए, शमसून ने डिजाइन खुदा किसने कहा किसी कन्यानी औरतों में बाहर जाकर ना शादी करना, शमसून ने वही काम किया। और जब उसने खुदा के डिजाइन को तोड़ा, खानदानी डिजाइन को तोड़ा, आप सब जानते हैं उसने दुख को भी पाया, कुव्वत जाती रही, ज़ल्लत रसीख कदमों में आई, हमें आ गया। रहाई पाने के लिए फिर से खुदा के हुजूर जाना पड़ा, आंखें उसकी जिंदगी से चली गई। डिजाइन जब आप तोड़ देते हैं, रात बाज गिराने के लिए खुदा एक डिजाइन देता है। और आखिरी बात, उस डिजाइन को लेकर हम चलते हैं। मेरे पास और बातें थी लेकिन मैं क्योंकि मुझे कहा गया कि इसको शॉर्ट किया जाए, क्योंकि आखिरी जो मैं बाइबल नए ऐतनामे का डिजाइन आपकी जिंदगी में लिखना चाहता हूं। यहां पर डिजाइन ये है, औलाद की अथॉरिटी माँ बाप, माँ बाप की अथॉरिटी यीशु मसीह, और यीशु मसीह की अथॉरिटी कौन है? खुदा बाप। सुने मेरी बेटियां, यहां सुने, जो मेरे बेटे यहां बैठे हैं। माँ बाप, औलाद की अथॉरिटी है माँ, माँ की अथॉरिटी है बाप, बाप की अथॉरिटी है यीशु मसीह, और यीशु मसीह की अथॉरिटी है खुदा बाप। इसका मतलब है अगर इनमें माँ बाप और औलाद अपनी इस डिजाइन को तोड़ते हैं तो जरूर गुनाह के सिमरे के अंदर आएंगे। जब औलाद, उसने कहा अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को मारे, अकरूज 20 बाप के अंदर हम इसको देखते हैं, 21वें बाप के अंदर, अगर कोई अपने माँ बाप को फर्जंद मारे तो वो कत्ल किया जाए। जब आप अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, उनका खून हर रोज करते हैं, हर रोज उसे कत्ल करते हैं, हर रोज उनकी सुनी बातों को अनसुनी कर देते हैं, और अपनी बातों से, अपने मुंह के तीरों से, अपने मुंह की गोलियों से हर रोज अपने माँ बाप को छन्नी करते हैं, तो कलाम कहाँ कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा? कलाम उस फर्जंद, उस बेटी, उस बेटे से कहता है कि इसे जाकर क्या कर, ये गर्दनकश है, ये जिद्दी है, ये बात नहीं सुनता, इसे फाटक पर ले जा और बुजुर्गों को कहे इसे पत्थर मार मार कर मार दे, कत्ल कर दे इसको। फिर कलाम जब ये कहता है कि जिद्दी सरकश जो है वो बरकत का बाइस नहीं है, तो फिर क्यों कर वो बाइस का बरकत? औलाद मिल जाएगी लेकिन सबसे रह जाएंगे खुदा की बरकतों सलामती को। मैंने बहुत से ऐसे खानदान और बेटियां देखी हैं जो अपने माँ बाप की लाश पर हाथ पैर रखकर निकल गई। औलाद तो मिली, उन्हें मिली औलाद, क्योंकि खुदा का वादा है, लेकिन जिंदगी के अंदर अमन नहीं रहा, जिंदगी के अंदर सलामती नहीं है, वो मोहब्बत, वो बरकत नहीं है जो डिजाइन खुदा यीशु मसीह का कलाम सिखाता है, जो शहादतें सिखाती हैं। जब जो इब्राहिम लेकर निकलता है अपने बेटे की तलाश, भूमि की तलाश के अंदर, तो वहां पर वो लिखा है कि वो बरकत को जारी करता है। लेकिन जब रबका का रिश्ता होता है, वहां उससे पूछा जाता है कि क्या तू इस रिश्ते से तैयार है? वहां पर भी वो कहते हैं ऐ मेरी बहन, तू कौमों की माँ हो और तेरे दुश्मन के फाटकों की तू मालिक हो। जब आप रौंद कर निकल जाते हैं, ना बाप की बरकत आती है, ना ही माँ बीवी को माँ की वहां से बरकत मिलती है। सुनिए सुनिए, खुदा का डिजाइन टूट जाता है। रूहानी घर बनाइए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जब छोटे हो तब से, जिस घराने के अंदर में गया उनके बच्चों ने डबड्डे लेकर बैठ गए, इसका मतलब है वो ये खबर देते हैं कि ये रूहानी घर बना रहे हैं, ऐसे मकदस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि खुदा कहता है तू खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुझ में बसा है। इसका मतलब है रूह के बसने के लिए ये अच्छे बेटे और बेटियां तैयार करते हैं ताकि पाकरू उनके अंदर उतरे। जहां पाकरू उतरता है, और याद रखिए कलाम जब उतरता है तो जिस्म को बहाल करता है, आंखों को रोशनी देता है, दिल को शादमानी देता है। ये कब होता है? जब जिस्म तैयार होते हैं। घर मत बनाइए, जमीन पर बनाइए, मैं नहीं कहता ना बनाइए, लेकिन पहले रूहानी घर तैयार कीजिए। जब बेटियां बेटे, आप शायद जान नहीं पाते इसको, जब बेटे और बेटियां माँ बाप को रोंदते हैं ना, रोंदते हैं, तो वो चाबी जो उनके हाथ में बरकत की है ना, खुदा वापस ले लेता है। ना आपको पता ना औलाद को पता। आपको सुने गए, मैंने इसलिए कहा कितने लोग कलाम सुनने के लिए आते हैं,
شاید آج بھی لوگ شفا لینے آئے, شاید آج لوگ بھی دیوار کو ہاتھ لگانے کے لیے آئے, شاید آج عمد کرنے کے لیے نہ آ پائے ہوں, کیونکہ آپ کے اندر اس نے کہا جو پیاسا ہے میرے پاس آئے. مکاشفہ کے اندر یسوع کہتا ہے اگر پیاس ہے تو میرے پاس آ, میں تجھے آب حیات سے دوں گا. اگر تیرے پاس پیاس نہیں ہے, تو پینے کے لیے نہیں آیا, تو میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. جو پیاسا ہے, جو سننے کے لیے آیا ہے, جس نے دل تیار کیا ہے, جس نے آنکھیں تیار کی ہیں, جس نے کان تیار کیا ہے, اس لیے پر کس شریعت کا یہ کلام جب نازل ہوتا ہے, جس نے پی لیا دل کو جو ہے وہ شادمانی اور راحت سلامتی مل گئی, آنکھیں روحانی کھل گئی, اور کیا جسم بحال ہو گیا. یعنی بیماری جسم سے جاتی رہی. کس سبب سے؟ صرف کلام کو سننے کے سبب سے. کلام کو سنیے, خود بھی تیار ہو جائیے. اور خدا کلام یہ جو آخری بات کلسیوں 3 باب اس کا 18 سے 21ویں آیت ہے. اے بیویو, آپ نے بہت سنا ہے, یہ ڈیزائن ہے خدا کا, اس ڈیزائن پر کام کر. اس نے کہا نہ یونانی رہا, نہ جو ہے یہودی رہا, کیا ہوا؟ سب یسوع میں ایک ہے. اس کا مطلب ہے میاں بیوی بچے یسوع میں ایک ہے. آپ سب کو اپنا کام کرنا ہے. بیوی کو بھی دعا کرنی ہے, شوہر کو بھی دعا کرنی ہے, اور بچوں کو بھی. اگر میاں کرتا ہے بیوی نہیں کرتی تو خدا کہتے ہیں سبب سے بچ جائیں گے, لیکن راست باز گھرانے کی بات نہیں سمجھ آتی. اس کا مطلب ہے بیٹے کو بھی کرنا ہے اور بیٹی کو بھی. ہاں, اب سب یسوع میں ایک بدن ہے. یہ جسم ہے, یہ ہاتھ ہے, یہ منہ ہے, یہ آنکھ ہے, یہ ناک ہے, یہ اپنا کام کرتا ہے, یہ اپنا کام کرتا ہے, یہ اپنا کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہے خاندان میں بھی سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. لکھا ہے اے بیویو, جیسا خداوند میں مناسب ہے شوہر کے تابع رہو. اور افسیوں 5 باب کے اندر وہ کہتا ہے آؤ ہم سب مل کر مسیح کے تابع ہو جائیں. آؤ ہم سب, یعنی بیوی شوہر بچے, آؤ ہم سب مل کر مسیح کے تابع ہو جائیں. جب اس طرح تابع ہو جائیں گے, اس طرح خدا کے وفادار ہو جائیں گے, تو پھر ساس اکیلی روٹی نہیں پکائے گی. بچے کو پتا ہوگا, باپ اکیلا باہر نہیں بیٹھا ہوگا, بچے کو ماں کو پتا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا ماں کے میرے لیے چائے بنا دے, بیٹی کے بلا لانگی ہو جائے میں تھکی ہی ہوں. پھر ایسا نہیں ہوگا. پھر اسے پتا ہوگا بیٹے کو کہ باپ کو روندا ہے نا, تو آسمان سے ایک ڈانگ میرے لیے بھی تیار ہے, وہ مجھے بھی روندے گی. پھر کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو سکھایا. یہ چابی ہے جو میں نے تجھے دینی ہے, جس سے تیری سرفرازی آئے گی, جس سے تیرا کاروبار چلے گا. اس لیے خدا کا کلام سکھاتا ہے مل کے ہم نے اس کام کو کرنا ہے. پھر لکھا ہے اس نے کہا آؤ ہم مل کر راست باز یعنی یسوع مسیح کے تابع ہو جائے, تاکہ ایک اچھی کلیسیا بن جائے نا, ایک اچھی اینٹ بن جائے. یہ خالی دیوار نہیں, اس کے اینٹیں لگی ہوئی ہیں. اگر ساری عمدہ اینٹیں ہوں گی تو دیوار جو ہے وہ اچھی بنے گی. ٹوٹیاں پتیاں لاواں گے شکل بھی ہو جائے گی. آگے اے شورو اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور تلخ مجازی اپنی زبان سے نکالو. میں نے پہلے بات کی اتھارٹی کی بات کی, ابھی اتھارٹی پہ آخری میں آئیں گے. اے فرزندو ہر بات میں سنیے یہاں میری بیٹیاں بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں شاید باپ کو روندنا ماں کو روندنا بڑی عام سی بات ہے نا. ہمارے ہاں عام سی بات ہے. میں نے ایک خاندان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کیوں برباد ہوئے. سنیے, کیونکہ میں نے کہا میں نے بہت سے لوگوں پہ بات کی اس کے اوپر. میں نے کہا آپ کے بچے کیوں برباد ہوئے. اس نے کہا صبح 5 بجے میں نوکری جانی سا, تے تیرا بھرا بھی صبح 5 بجے جاتا سی. اس تو بعد اسی 5-6 بجے گھر آنے سا. اس تو بعد روٹی پانی, اس تو بعد بچیاں دا اللہ حافظ. اس نے کہا غلطی یہاں سے ہوئی, ہم روٹی کمانے کے چکر میں رہے, اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا. میں نے کیا کہا اپنے بچوں کو وقت, میں نے کلام کی نہیں بات کی, کلام کی بات نہیں کی ابھی. میں نے کہا اس نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا. یہاں سن رہے ہیں نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کلام کی بات نہیں کی. میں نے یہ بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا مجھے ہم نے کلام نہیں سکھایا. میں نے کلام کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے انہیں کہا, اس نے کہا کہ ہم روٹی پکانے میں اتنے مصروف رہے کہ ہم نے گھر بھی بنا لیا, ہم نے سب کچھ کر لیا, لیکن اپنے بچوں کو ہم وقت نہیں دے سکے.
ہم یہ جان ہی نہیں پائے کہ ہمارے بچے کرتے کیا ہیں. کہ یہی سبب ہے کہ ہمارے بچے نشے کے اندر ہیں. مجھے خدا نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں. میرے بیٹے نشے کے اندر ہیں، میرا گھرانہ سارا بربادی کے اندر چلا گیا. میری وہ ساری 2 نوکریاں ہمارے میاں بیوی کی وہ کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. کیا فائدہ یار؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ، کیا فائدہ؟ ان بڑی بڑی ٹائلوں کا کیا فائدہ؟ ان بڑے بڑے چیزوں کا کیا فائدہ جو آپ کی زندگی میں نہ رہے؟ آخری بات یہاں پر، اولاد جب اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے تو اپنے ماں باپ کو چیلنج کرتی ہے. اور جب ماں باپ کو چیلنج کرتی ہے، کیونکہ لکھا ہے ماں باپ نے بھی اپنا فرض، ماں نے بھی اپنا فرض ادا کرنا ہے، باپ نے بھی. ایسا نہیں ہے کہ باپ اپنی اولاد سے زیادتی کرتا جائے، ماں زیادتی کرتی جائے اور اولاد چپ رہے. ایسا ہرگز نہیں لکھا. میں نے کہا سب نے برابر کام کرنا. ماں نے تابعداری سے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی، اور شوہر نے تلخ مزاجی سے نہیں، محبت کے ساتھ وقت دینا ہے اپنی. جب آپ اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں تو یاد رکھیے، اگر ماں باپ کرتے ہیں وہ بھی خدا کو چیلنج کرتے ہیں، اور اگر اولاد کرتی ہے تو وہ بھی خدا کو چیلنج کرتی ہے. اور جو خدا کو چیلنج کرتا ہے، آگ آسمان سے آتی ہے اور اسے بسم کرتی ہے. اس لیے زمین کے گھر مت بنائیے. اتنا زور جتنا زمین پہ بنانے کے دیتے ہیں وہ تو آپ سے چھن جانا ہے. وہ گھر بنائیے جہاں روح پاک آ کر بسے. جب کلیسیا کے اندر راست باز گھرانے بنیں گے نا، چرچ خود بخود امیر ہوتا چلا جائے گا. پھر سختی سے بولنا نہیں پڑے گا، پھر پیار کی ایک چٹکی سے ہی، وہ کیا پیار کی ایک چٹکی سے ہی سارا کچھ ہو جائے گا. تو وہ کلیسیا بنائیے جس میں خادموں کی بھی عزت، خادم گھر میں جائیں لوگ کھڑے ہو کر عزت کریں. وہ گھر مت بنائیے جہاں خادم جائیں تو بچے چیئر سے نہ اٹھیں، جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ خادم کی عزت کیا ہے. جب آپ عزت نہیں کرتے، جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ بڑے ہو کر آپ کو واپس لٹا دیتے ہیں. خدا کا کلام دیجیے، اس کی باتیں دیجیے، اس کے جو ہے حکم دیجیے، اس کی شہادتیں دیجیے. یاد رکھیے بیج جب اگے گا تو وہ اولاد آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر رکھے گی، کیونکہ وہ جانے گی اس کی عزت کی تو آسمان کی خدا کی عزت کی. جب آسمان کے خدا کی عزت کی تو زمین پر میرے لیے راست بازی کے دروازے اور کامیابی کے ہمیشہ کھلے رہیں گے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آئیے